آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کے دور میں چنگیز خان کا پوتا منگو خان تاتاری سلطنت کا بادشاہ تھا اور اس کی طرف سے اس کا بھائی ہلاکو خان ایران کا حکمران تھا۔ ہلاکو خان نے اپنے بھائی کے حکم سے اسلامی علاقوں پر حملے کرنے شروع کیے، لیکن بغداد سے وہ دور ہی رہا۔ ہلاکو خان نے اسماعیلی حشیشین کے آخری امام رکن الدین کے خلاف مہم میں بغداد کے خلیفہ سے مدد چاہی۔ خلیفہ نے اس کی مدد نہ کی۔ ہلاکو خان اپنی مہم سے واپس لوٹا تو اس نے عباسی خلیفہ کو عدم تعاون پر بڑا سخت خط لکھا اور اسے منگول سلطنت قبول کرنے کی دعوت دی، جس کے جواب میں خلیفہ نے بھی دعوت نامے کا سخت جواب دیا۔ باوجود اس کے کہ اس وقت بغداد مسلمانوں میں فرقہ وارانہ فسادات کا اکھاڑا بنا ہوا تھا اور اس وقت بغداد کے کچھ وطن دشمن درباریوں اور عباسی خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان کو بغداد پر حملے کی دعوت دے دی۔ ہلاکو خان بغداد پر حملے کا پہلے ہی خواہش مند تھا، لیکن خلافت عباسیہ کے دور زوال میں بھی خلیفہ کا ظاہری رعب و دبدبہ اور مذہبی تقدس اس قدر تھا کہ ہلاکو خان ڈرتا تھا کہ خلیفہ کے خلاف فوج کشی کرنے سے اس پر کوئی شامت نہ آ جائے، جس پر ہلاکو خان کے ایک درباری خواجہ نصیر الدین طوسی نے ہلاکو خان کی ہمت بڑھائی اور کہا کہ جب پیغمبروں کے قتل اور شہادت امام حسین سے کچھ نہ ہوا تو عباسی خلیفہ کے قتل سے کون سی قیامت آ جائے گی۔ ربیع الاول 655 ہجری میں ہلاکو خان نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ بغداد کا رخ کیا۔ خلیفہ مستعصم باللہ نے ہلاکو خان کے طوفان کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ہلاکو خان نے آگے بڑھ کر بغداد کا محاصرہ کر لیا، جو 40 روز جاری رہا۔ اس دوران اس کی منجنیقیں بغداد پر پتھر اور آگ برساتی رہیں، جس کی وجہ سے بغداد کی 20 لاکھ کی آبادی کو کھانے پینے کی اشیاء کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر خلیفہ نے مقابلے کی تاب نہ لا کر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے بیٹوں اور وزیر ابن القمی سمیت تمام درباریوں کو لے کر ہلاکو خان کے خیمے میں چلا گیا۔ ہلاکو خان نے وزیر ابن القمی کے علاوہ خلیفہ کے تمام بیٹوں اور درباریوں کو قتل کروا دیا اور خلیفہ کو بوریوں میں بند کروا کر ٹھوکروں سے مروا دیا، جبکہ کچھ روایات کے مطابق خلیفہ کا گلا گھونٹا گیا، جبکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسے پانی میں ڈبو کر مروایا گیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ ہلاکو خان کو خدشہ تھا کہ اگر خلیفہ کا زمین پر خون گرا تو آفت آ جائے گی۔ اس پر ہلاکو خان کے حکم سے تاتاری بغداد شہر میں گھس گئے اور قتل و غارت اور ظلم و ستم کا وہ طوفان برپا کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 6 ہفتوں تک بغداد لوٹتا رہا اور جلتا رہا۔ مدرسوں اور کتب خانوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ محلات، باغات، مقبروں اور مساجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ وہ علمی نوادرات اور ادبی جواہر پارے جو صدیوں کی محنت اور تگ و دو کے بعد جمع کیے گئے تھے 6 ہفتوں میں برباد کر دیے گئے۔ دریائے دجلہ کا پانی پہلے کئی روز پرامن شہریوں کے خون سے سرخ رہا۔ بعد ازاں لائبریریوں سے ہزاروں کتابیں نکال کر اس میں پھینکی گئی تو اس کا پانی کئی دن سیاہ رہا۔ آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کی ہلاکت کے بعد بغداد میں عباسی حکومت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ خلافت عباسیہ نے بغداد کو مسلمانوں کا روحانی، سیاسی اور علمی مرکز بنا دیا تھا اور تمام غیر شیعہ حکمران بغداد کے خلیفہ کو اپنا روحانی سردار مانتے تھے اور اس سے اپنی حکومت کی جائز اور قانونی حیثیت کی تصدیق کے لیے فرما روائی کی سند حاصل کرنا ایک سعادت سمجھتے تھے۔ اس خلافت کے باعث اسلامی دنیا کی مرکزیت قائم تھی اور تمام اسلامی حکومتیں ایک مرکز یعنی دارالخلافہ بغداد سے وابستہ سمجھی جاتی تھی۔ سقوط بغداد کے بعد مسلمانوں کی یہ مرکزیت ختم ہو گئی۔ بغداد کا شہر جو دانش و حکمت کا مرکز اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا، یہاں ایسے دارالعلوم تھے جن میں شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مقتدر فرزندان ملت نے تعلیم حاصل کی تھی۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے
بغداد مہذب دنیا کا عظیم ترین شہر شمار ہوتا تھا، جو تاتاریوں کے حملے کے باعث کھنڈرات کا ڈھیر بن کر رہ گیا۔ صدیوں کے علمی اور فنی ذخائر جلا دیے گئے یا دریا برد کر دی گئے۔ ان کی بربادی نے مسلمانوں کو بیش قیمت نوادرات سے محروم کر دیا۔ ان کی علمی ترقی رک گئی، علمی اعتبار سے وہ کئی صدیاں پیچھے رہ گئے، اور مشرق کے تمام اسلامی ملکوں میں علمی تحقیق کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اس طرح ترقی کا ایک روشن باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ الغرض بغداد جیسے علم و ثقافت کے اہم مرکز کی بربادی ثقافتی، تمدنی اور علمی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے لیے ایک نقصان عظیم تھی۔